اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اکابرین کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے یہاں پر حاضرین علماء کرام موجود ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس نیک بابرکت اور مسلک اہل سنت والجماعت کے بہترین مفاد کے لیے یہاں پر جمع ہو کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جو بیان ہے میں انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں۔ میں علامہ مفتی محمد اکمل قادری مسلک اہل سنت و جماعت کے عظیم تر مفاد میں علامہ سید مظفر شاہ صاحب کو دیے گئے مناظرے کا چیلنج غیر مشروط طور پر واپس لیتا ہوں۔ میں صمیم قلب سے اقرار کرتا ہوں کہ میں حسب تصریح و تعبیر اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی مسلک اہل سنت و جماعت پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اسی پر عمل پیرا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا رہوں گا، اور میرے نزدیک مسلک اہل سنت و جماعت کی یہی تعبیر و تشریح حرف آخر ہے، اور محض ذاتی ادعاء سے کوئی اہل سنت نہیں بن جاتا۔ میرے جن کلمات مثلا میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ مسلک کے تکلف میں پڑھنا وغیرہ، اس پر علماء اہل سنت کو اعتراض ہے، اس لیے میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ اپنی تدریس، دعوت و تبلیغ اور میڈیا پر اس حوالے سے مزید احتیاط کروں گا۔ میرے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے اساتذہ اور طلبہ بھی اسی مسلک کے لفظاً و معناً معتقد، متبع اور داعی ہیں اور رہیں گے۔ استحقاق امامت میں صحت عقیدہ شرط اول ہے، اور اس کے بعد علم، قراءت اور تقوی کے درجات ہیں۔ میں اس حوالے سے امام اہل سنت کی تعلیمات کو مانتا ہوں اور انہی کی دعوت دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ میں معمولات اہل سنت کو اپنی گفتگو میں براہ راست ہدف نہیں بناؤں گا، البتہ اکابر علماء اہل سنت کو ہمارے معمولات میں جن بے اعتدالیوں کے در آنے پر تحفظات ہیں ان کی نشاندہی اور اصلاح ضرور کرتا رہوں گا۔ اگر کسی مجتہد فی مسئلے میں میرا اختلاف رائے ہو تو اپنی ترجیح ضرور بیان کروں گا، لیکن دوسرے علماء کی آراء کی تنقیص نہیں کروں۔ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب قدس اللہ العلی کا بےحد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں پر سرپرستی فرمائی اور اس مسئلے کے حوالے سے اس راہ کی طرف آپ نے ہمیں راغب کیا، اور اہل سنت کے مفاد کے لیے آپ نے ہمارے لیے یہ راہ تجویز فرمائی۔ میرا مفتی محمد اکمل قادری صاحب سے کوئی شخصی یا ذاتی اختلاف اور مخاصمت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا امور کے بارے میں ان سے چند بیانات کی وجہ سے مجھے ان سے اصولی اختلاف تھا۔ کچھ باتوں کی انہوں نے وضاحت فرما دی ہے، اور مسلک کے تکلف والی بات سے انہوں نے علماء اہل سنت کی اتباع کرتے ہوئے تحریری رجوع کر لیا ہے، لہٰذا میں ان کی اس تحریری وضاحت اور رجوع کو قبول کرتے ہوئے اپنے الزامات واپس لیتا ہوں، اور اس پر میں دل و جان سے خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے دین حق، اسلام اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ میں آئندہ انہیں یا ان کے ادارے الفرقان اکیڈمی کو عوامی اجتماعات میں ہدف تنقید و تنقیص نہیں بناؤں گا، البتہ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی نئے شواہد سامنے آئے تو اولاً میں اپنے اکابر علماء سنت کے توسط سے اتمام حجت کروں گا، اور ان کی طرف سے رجوع نہ ہونے کی صورت میں اپنے موقف عوام کے سامنے بیان کرنے کا حق استعمال کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سایہ جمیل ہم سب نے کی، الدین و النصیحہ کے جذبے کے تحت کی،
اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ عز و جل کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان دونوں حضرات کے قلوب و اذہان کو اس خیر کے لیے تیار کیا، آمادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت و جماعت کے تمام علماء و مشائخ جو برطانیہ میں مقیم ہیں وہ بہت مضطرب تھے انتشار کی خبروں کی وجہ سے۔ الحمدللہ علی احسانہ آج یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ان قریب آپ کو اس کی تفصیلات سوشل میڈیا پر دستیاب ہو جائیں گی، اور جس نے اس سے پہلے کوئی منفی مواد سوشل میڈیا پر ڈالا ہے اس کی دینی اور مسلکی ذمہ داری ہے کہ اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ اللہ عز و جل ہماری مساعی کو ثمرآور فرمائے اور آپ سب کو ماجور فرمائے۔